آج جو اسلام کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے نا میرے بھائی، بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ جہاں کہیں بھی دیکھو تو فرقہ واریت کی، فرقہ بازی کی اس طرح دعوت دی جاتی ہے جیسے قرآن و سنت کی دعوت دی جا رہی ہو۔ اسلام کا شرادہ بکھر چکا ہے میرے بھائی۔ ایک چیز کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کسی غیر مسلم کو دعوت دی جاتی ہوگی تو اس غیر مسلم کے دل میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ میں شہادت دے رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور میں تقلید کس کی کروں گا، حکم کس کا مانوں گا، فلانے امام کی۔ میرے بھائی یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ اسلام کو آپ نے کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کہیں نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص کو کسی شخص کی تقلید میں اس قدر جکڑ دیا جائے کہ وہ اسے باہر ہی نہ نکل سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام اس امام کو دیا جائے۔ کیا ہم پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کے لیے آئے ہیں یا اس امام کی؟ اگرچہ امام پر نہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے، نہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ قرآن حدیث میں کہیں بھی تقلید کا حکم ہی نہیں دیا۔ نہ کبھی سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی تقلید کا کہا، نہ سیدنا علی علیہ السلام نے اپنی تقلید کا کہا۔ ہم اماموں کی تقلید میں خود بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم دراصل خود لوگوں کو اماموں کی تقلید کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بھیانک اور خطرناک صورتحال ہے جس طرف ہم چلے جا رہے ہیں۔ اس سے باہر نکلنا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا میرے بھائی۔ اماموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رتبہ دے دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے زیادہ رتبہ دے دیا گیا ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں کس طرح۔ جب اماموں کے ساتھ اختلاف کا کہا جاتا ہے، جب کوئی بھی تعلیم ہمارے پاس پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس امام نے اس میں یہ غلطی کی ہے، حدیث تو اس کے خلاف یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امام آپ سے زیادہ سمجھ رکھتے تھے، اماموں کو پتہ نہیں چلا۔ میرے بھائی اماموں کو کیوں پتہ چلے گا؟ اماموں کو نہیں پتہ چلا۔ ایک شخص نے ایک غلطی کر دی، مجھے جب پتہ چل گیا کہ وہ غلطی ہے تو میں وہی غلطی کرتا جاؤں، اس کا وبال میرے اوپر تو زیادہ ہوگا نا۔ مجھے تو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے خلاف وہ حدیث موجود ہے، تو اماموں کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اماموں کو آپ نے رتبے کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلمے میں شہادت دیتے ہیں کہ ہم پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، لیکن ہم سے کیا چیز کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ فلانے امام کی پیروی کرو، فلانے امام کی تقلید کرو۔ جس کا کوئی امام نہیں وہ شخص گمراہ ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اسی لیے میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ کتابوں کے درمیان فرقان قرآن مجید ہے اور شخصیات کے درمیان فرقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ تمام شخصیات میں جب ہم فرق کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم بتانے والے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ غلط ہوگا۔ کسی امام کو غلط کہتے ہو ہمیں کیوں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف ہوتا ہے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بڑھا دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ میرے بھائی شفاعت اجازت سے کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت اس شخص کی کریں گے جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنے والد کی دعا کریں گے تو ان کی دعا رد کر دی جائے گی۔ میرے بھائی جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا اسی کے بارے میں شفاعت کی جائے گی، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ یہ جملہ میرے بھائی یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بشر میں سب سے افضل ہیں، تمام پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مقام پر ہمیں ایمان لانا چاہیے جو قرآن میں آیا اور جو حدیث میں آیا ہے۔